کراچی میں مونسون کی پہلی بارش کے ساتھ حکومت اور اس کے اداروں کے انتظامات بھی پانی میں بہہ گئے۔ بارش کے بعد بجلی کا بدترین بحران، متعدد علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ اختر کالونی، کورنگی 2.5 نمبر، ناصر جم، PNT سوسائٹی اور لکھنؤ سوسائٹی میں بجلی کی فراہمی معطل۔ گڈاپ، کاٹھور، گلشن معمار، شادمان ٹاؤن، ایسر آباد میں بھی بجلی غائب۔ ملیح، سعود آباد، کھوکھر اپار، نیو کراچی میں بھی بجلی معطل۔ فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلاک، جمشید روڈ، PCHS، حیدرآباد کالونی، لائنز ایریا، ڈیفنس، بلدیہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن میں بھی بجلی کئی گھنٹوں سے غائب۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج، ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے بجلی بحالی کا کام جاری ہے، کچھ مقامات پر درخت گرنے یا پانی کھڑا ہونے سے مشکلات ہیں۔ گلشن، بلدیہ اور سرجانی کے کچھ مقامات پر بجلی احتیاطاً بند کی گئی ہے۔ کراچی میں بادل تقریباً 1 گھنٹہ جم کر برسے، 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دیواریں، چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں خاتون اور بچی سمیت 6 افراد جاں بحق۔ صوبائی اور شہری انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہر کی کئی سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے رات میں بھی ہلکی سے معتدل بارش کا امکان ہے۔ منگل کو گرمی کی شدت زائد رہی تو سسٹم مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ دوپہر میں کراچی میں ایک بار پھر بارش کا امکان۔ پاک فوج کا کارگل جنگ میں نشان حیدر پانے والے مادر وطن کے 2 عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید۔ بہادری اور مثالی قیادت کا درخشندہ باغ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں۔ قوم کو اپنے بہادر بیٹوں پر فخر ہے۔ ہر قیمت پر ملک کی دفاع کے لیے بہادری سے ڈٹے رہنا ہی دھرتی کے بیٹوں کا شیوا ہے۔ پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے میں ہی ملے گا، مہنگا نہیں ہوگا۔ آٹا ملز ایسوسی ایشن اور پنجاب حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ چیئرمین آٹا ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کے مطابق حکومت نے گندم اجرا پالیسی میں غلطی ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آٹا ملوں کو آبادی کی بنیاد پر کوٹا ملے گا۔ آٹا مہنگا ہونے پر روٹی مہنگی ہوئی۔ آٹا سستا ہونے کے اعلان پر اب تک روٹی سستی نہیں ہوئی۔ شہریوں کا ایکشن لینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتیں اب تک کم نہ ہوئیں۔ سپر فائن آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1170 روپے میں دستیاب۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ذخیرہ کی گئی 16,000 ٹن چینی برآمد کر لی گئی۔ چینی کی مالیت 1.1 ارب روپے سے زائد ہے۔ ذخیرہ اندوزوں سے تقریباً 716 ٹن گندم اور 2000 ٹن چاول بھی برآمد کیے گئے۔ وزیر اعظم کی برآمد کی گئی چینی، گندم، چاول حکومتی نرخوں پر مارکیٹ میں بیچنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت پنجاب آٹے کی قیمتوں میں استحکام لائے، آٹے کی قیمت کم کر کے پرانی قیمتوں پر بحال کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد وطن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر دستخط تقریب سے خطاب۔ کہا ماضی میں درآمدی ایندھن پر چلنے والی بجلی کے منصوبے لگانے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ 2 ہائیڈرل پاور منصوبوں سے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، 8000 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ حکومت سندھ نے عزیر بلوچ، نثار مرائی اور بلدیہ فیکٹری کی JITs جاری کر دی۔ بلدیہ ٹاؤن JIT میں انکشاف کیا گیا کہ فیکٹری 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر منصوبہ بندی کے تحت جلائی گئی۔ 260 افراد جھلسنے سے جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سانحہ بلدیہ میں MKM کے حماد صدیقی اور عبد الرحمان بھولا کا ہاتھ تھا۔ عزیر بلوچ کی JIT میں انکشاف ہوا کہ عزیر بلوچ نے اثر و رسوخ کی بنیاد پر 7 SHOs تعینات کرائے۔ 198 قتل کی وارداتوں کا اعتراف۔ نثار مرائی کی JIT کے مطابق سابق چیئرمین فشریز ذوالفقار مرزا کے کہنے پر عزیر بلوچ سے ملتا رہا۔ سابق صوبائی وزیر داخلہ نے چھاشرو بارڈر سے منشیات سمگلنگ کرائی۔ نثار مرائی کی JIT پر رینجرز اور MI کے دستخط نہیں۔
حیدرآباد کے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے مانسون کی بارشوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ اٹھائے جا سکے۔ شہر کے نالے کچرے کے ڈھیر سے بھرے ہوئے ہیں۔ زیادہ بارشوں کی صورت میں شہر کے نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پشاور اور کوئٹہ ہائی کورٹ بارز نے بھی ملک کے سب سے بڑے وکلا کے ادارے پاکستان بار کونسل کے اس مطالبے کی تائید کی ہے کہ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو رہا کیا جائے اور ان کی مسلسل گرفتاری کو میڈیا کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر خالد انور آفریدی کا کہنا ہے میر شکیل الرحمان کو صرف حق اور سچ لکھنے پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے صدر آصف ریکی کا کہنا ہے میر شکیل الرحمان کو مسلسل حراست میں رکھنا سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ پاکستان بار کونسل نے گزشتہ روز اپنے اجلاس میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کی قرارداد منظور کی تھی اور میر شکیل الرحمان کے مقدمے کی سماعت کے موقع پر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی طاہر نصر اللہ وڑائش نے عدالت جانے کا اعلان کیا تھا۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 116 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، ڈی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ میڈیا سے محاذ آرائی کسی صورت میں مناسب نہیں۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور ریاست کے استحکام کے لیے اس کا مستحکم ہونا بھی ضروری ہے۔ حکومتی اتحاد میں شامل مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، کہا وزیر اعظم کو پہلے روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر بھی خط لکھا تھا، اب چینل 24 کا لائسنس معطل کرنے پر وہ خط لکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم وزارت اطلاعات کو تمام میڈیا مالکان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر معاملات حل کرنے کا کہیں گے، واجبات ادا کریں تاکہ میڈیا ورکرز کو تنخواہیں مل سکیں۔ لاہور کے نجی اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کمیٹی واقعات کی غیر جانبدارانہ انکوائری کرے گی۔ طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کے ذمہ دار عناصر سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ پر 80% پاکستانیوں نے پریشانی کا اظہار کر دیا۔ 94% نے تشویش کی وجہ گھر والوں کی صحت، 91% نے مالی انتظامات کے بارے میں فکر مند ہونے، 87% نے سیونگز کے متاثر ہونے، جبکہ 59% نے بے روزگار ہونے کے ڈر کو تشویش کی وجہ بتایا۔ البتہ 41% پاکستانی شہ ماہ میں حالات بہتر ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پر امید افراد میں نوجوانوں کی شرح زیادہ ہے۔ سروے میں مزید کیا ہے، بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے۔ کورونا وبا کے پیش نظر بکروں کی آن لائن خریداری کا بھی رجحان۔ قربانی کا جانور چھوٹا چاہیے یا بڑا، رنگ کیسا ہو، ریٹ کیسا ہو، ڈیلیوری خود لیں گے یا ہوم ڈیلیوری چاہیے، آپ کی فرمائش پر ڈیرہ اسماعیل خان جیسے چھوٹے شہر میں بھی تمام انتظامات موجود۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 5,40,000 سے بڑھ گئی۔ امریکہ میں ایک بار پھر ایک ہی دن میں 50,000 مریض سامنے آ گئے۔ امریکہ میں 1,32,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے۔ برازیل میں 16,26,000 سے زائد مریض اور 65,000 سے زائد ہلاکتیں۔ بھارت میں نئے مریضوں کی تعداد برازیل میں نئے مریضوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک ہی دن میں 22,000 سے زائد کیسز کے بعد بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,20,000 سے زائد اور ہلاکتیں 20,000 سے زائد ہو گئی۔ دنیا بھر میں 66 لاکھ سے زائد افراد مرض سے صحت یاب ہو چکے۔ کورونا
कोरोना से बचाव के लिए हजूमी तहफ़्फ़ुज़ का तस्वुर दुरुस्त नहीं। स्पेन में की जाने वाली तहकीक में इंकिशाफ। तहकीक के मुताबिक स्पेन की आबादी में से सिर्फ 5% लोगों के जिस्म ही कोरोना से महफूज रखने वाली एंटीबॉडीज तैयार कर सके। बाकी 95% आबादी किसी भी वक्त कोरोना के शिकार हो सकती है। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन की धमाका खेज किताब के बाद एक और किताब ट्रंप की नींदें उड़ाने के लिए तैयार। सदर ट्रंप की माहिर नफ्सियात भतीजी की किताब आइंदा हफ्ते दुकानों पर होगी। पढ़ने वालों ने बताया कि भतीजी ने अपने चचा ट्रंप को मोहलिक नकाइस का हामिल नुकसानदेह आदमी करार दिया है। ब्रिटिश इंडियन ताजिरों को मैनचेस्टर में लोगों को गुलामी पर मजबूर और इंसानी सौदागिरी के इल्जामात का सामना। मुलाजमीन का कहना है कि लॉकडाउन के बावजूद हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को पामाल करते हुए कंपनी में काम जारी रखा गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट और T20 सीरीज के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट सीरीज के मैचेस 5, 13 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मुकाबले 28 और 30 अगस्त और 1 सितंबर को होंगे। मैदान में तमाशाई नहीं होंगे, लेकिन उनका शोर सुनाई देगा। कोरोना वायरस के सबब शायकीन के ग्राउंड में न आने की कमी उनकी आवाज से पूरी की जाएगी। फैंस का मसनूई शोर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल होगा। फ्रांस के फैशन हाउस क्रिश्चियन डायबर ने कोरोना वबा के दौरान मलबूसात पेश करने का दिलफरेब अंदाज अपना लिया। दीदा जेब मलबूसात पहनकर मॉडल्स ने कैट वॉक तो नहीं की, लेकिन जदीद तरीन मलबूसात की दिलकश नुमाइश जरूर हो गई। लबनान के मौसीकारों ने कोरोना वबा के दौर में भी म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद करने का तरीका निकाल लिया। 1956 से हर साल होने वाला ये मेला लबनान के तमाम टीवी स्टेशंस पर बराह रास्त दिखाया गया। हर शख्स ने इसे सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर देखा। Drammatico e divertente.